خالصتاً قرآن کریم کی تلاوت پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ یعنی اگر کسی نے الف لام میم کہا تو گویا ایک حرف پر 10 نیکیاں ملی اور 30 نیکیاں اس کو مل گئی۔ تو اگر ہم نے کسی کو قرآن کریم کی تلاوت سے روک دیا اور اس کو منع کر دیا کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، تو ہم نے کتنے بڑے اجر و ثواب سے اس کو محروم کر دیا۔ یہ غلط بات ہے۔ جو لوگ نہیں کر سکتے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، خوب قرآن کریم کو پڑھیں۔ اور رمضان کا مہینہ تو جشن قرآنی کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ اس مبارک مہینے کے اندر پڑھا جائے۔ لہذا عرض یہ کرنا ہے کہ اس افراط و تفریط سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم قرآن مجید کو کوئی ایسی چیز بنا دیں کہ بس وہ جو ہے وہ تاکوں کے اندر رکھا رہے، جزدان کے اندر لپٹا رہے اور اس سے ہمارا کوئی واسطہ اور رابطہ نہ ہو، جو ہے کسی خوشی کے موقع پر پڑھ لیا، کسی غم کے موقع پر پڑھ لیا۔ ایسا بھی نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اپنی مرضی سے قرآن کریم کے اندر ہم مداخلت کرنے لگیں اور اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے لگیں۔ افراط و تفریط کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اس کے مطالبات کو پورا کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایک باضابطہ عمل ہے اور قرآن کریم کا حق ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کی عظمت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کو ادب کے ساتھ رکھنا، اسے ادب کے ساتھ چھونا، پاکی کی حالت میں اس کو چھونا، یہ قرآن کریم کا الگ حق ہے۔ دونوں حقوق بالکل الگ الگ ہیں، دونوں حقوق کو دینا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور جتنے بھی حقوق قرآن کریم کے ہم سے وابستہ ہیں ان تمام حقوق کو ہم پہچانیں، یہ ذمہ داری ہے۔ خاص طور سے رمضان کے اس مبارک اور محترم مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے جو حقوق کو ادا کرنے